نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کو بچانے کے لیے ناکام ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ارشاد بھٹی کو ایکسپوز کیا کہ وہ ایموشنل بلیک میل کر کے اور بالکل بے ڈھنگی دلیلیں دے کر مرزا جیلمی کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ جی وہ دیکھیں جی اس کی دادی رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کی بیٹی رو رہی ہے، تو اس انداز سے وہ ایموشنل بلیک میل بھی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو دلیل کے طور پر یہ بات کر رہا تھا کہ مرزا جیلمی کیسی گستاخ رسول ہو سکتا ہے، وہ تو رسول اللہ پر درود سے اپنے بیان کا آغاز کرتا ہے اور اختتام پر بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ اس بات کا بھی ہم نے الحمدللہ بہترین آپریشن کیا اور بتایا کہ مرزا جیلمی تو کیا، مرزا جیلمی کا بڑا باپ جو کانا دجال تھا وہ بھی اسی انداز سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، وہ بھی جو ہے بڑی عشق کی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن اس نے جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اس کی یہ عشق کی باتیں، اس کے یہ جو دعوے تھے اور اس کا یہ جو درود پڑھنا تھا، یہ سب کا سب اکارت گیا، سب کا سب بیکار گیا اور اس کے ختم نبوت پر ڈاکے کو دیکھا گیا اور اس کو مرتد قرار دیا گیا۔ تو اسی طرح مرزا جیلمی کا بھی معاملہ ہوگا کہ مرزا جیلمی کے درود کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی داڑھی کو، اس کی زلفوں کو، اس کے امامے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر اور وحدانیت کے اوپر جو ڈاکہ ڈالا، منی گاڈ والا عقیدہ بیان کر کے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو نازیبا کلمہ چھوکرا استعمال کیا، اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح جو اس نے یہ نازیبا جملہ استعمال کیا کہ یہ ہمارے نیچے لگے، ہم اس کے کیوں نیچے لگیں، تو یہ جملہ دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اس کا یہ نازیبا جملہ کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی اور انبیاء تو معاذ اللہ شے کوئی نہیں، اس گستاخی کو دیکھا جائے گا، اس ڈاکے کو دیکھا جائے گا اور اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ اکارت تصور کیا جائیں گے اور اس کی ان چیزوں کو دیکھ کر ان ڈاکوں کو جو ہے وہ صرف نظر نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح ہم نے ارشاد بھٹی کا اس اعتبار سے منہ توڑا۔ اب جو چیز اینکر بار بار لے کر آ رہے ہیں وہ شاہ زیب خان زادہ، جس نے جیو نیوز کے اوپر تمام نام نہاد مولویوں کو اور نام نہاد اسلامی اسکالر کو جمع کیا کہ جو مرزا جیلمی کے حق میں بات کر رہے تھے، اور اس میں دیکھیں کوئی ایک بھی اس نے عالم ایسا نہیں لیا، کوئی ایک بھی مفتی صاحب ایسے نہیں لیے کہ جو مرزا جیلمی کے خلاف دلائل دے سکیں تاکہ عوام کی جو ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے کہ دیکھو کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جیو نیوز، اس پر دیکھو تمام کے تمام جو علماء آئے ہیں اس میں سے کسی کی رائے بھی مختلف نہیں تھی، سب کی یہ رائے تھی کہ جو مرزا جیلمی ہے یہ تو بالکل گستاخ رسول نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے، اس کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے بالکل فضول کیا گیا ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جو اس کو گستاخ قرار دیا ہے بلکہ مزید دفعات کی استدعا کی ہے، تو یہ بھی بالکل فضول ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح کا سینیریو جو ہے وہ عوام کو دینے کی کوشش کی اور اس میں سارے ایک ہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے تھے۔ وہ کیا تھا کہ جی مرزا جیلمی نے تو نقل کفر کیا ہے اور نقل کفر نہ باشد۔ اسی طرح ارشاد بھٹی نے بھی اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ جی نقل کفر نہ باشد، کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ نقل کفر کیا ہو اور وہ پھر کفر بھی ہو جائے معاذ اللہ۔ اور اسی طرح دیگر نام نہاد مذہبی اسکالر بھی یہی راگ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں۔ اور اس میں بات یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی مرزا جیلمی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان سب نے کوئی نہ کوئی کانٹ کیے ہوئے ہیں یا ان کا کانٹ کرنے کا ارادہ ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر مرزا جیلمی جو ہے وہ 295C کا شکار ہو گیا تو کل کو ہم بھی شکار ہوں گے، کیونکہ ہم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نازیبا گفتگو کرتے رہتے ہیں، جس طرح طارق مسعود نے بھی کی، جس طرح غامدی بھی کرتا رہتا ہے اور یہ دیگر اسکالر بھی حضور کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں یا حضور کے صحابہ کے حوالے سے یہ نازیبا گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ خود بھی مرزا جیلمی کی ہی جو ہے وہ کلاس کے ہوئے، تو ان کی گواہیاں، ان کے بیانات، ان کا ڈیفینڈ کرنا یہ مرزا جیلمی کو کام نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی چور ہے اور یہ بھی سارے چور ہیں۔ اچھا، یہاں پر آفرین کیا ہے کہ بزرگوں کا بیان کردہ، اگرچہ بزرگوں نے قرآن و حدیث سے ہی اخذ کیا ہے لیکن انہی الفاظ کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن آپ مرزا جیلمی اور اس کے فالوورز کو دیکھیں جو کہ ہر وقت قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی قرآن میں دکھاؤ، بخاری اور مسلم میں دکھاؤ، احادیث کی کتاب میں دکھاؤ، تو وہ آج بزرگوں کے اخذ شدہ ایک قول کے اوپر اپنی سارے مقدمے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگوں جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں بھائی، کیونکہ قرآن سے انہوں نے اخذ کر کے قرآن کی تمام دلائل، احادیث کے تمام دلائل کو دیکھ کر انہوں نے ایک قاعدہ مرتب کیا کہ نقل کفر نہ باشد۔
تو اس کے اوپر جو ہے یہ اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں. تو یہ بزرگوں کا بیان کردہ قانون جو کہ قرآن و حدیث سے اخذ ہے, تو یہ ہمارے لیے نا مرزا جیلمی اور اس کے فالوورز کے لیے نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے آیت لے کر آئیں, وہ حدیث پاک صریح طور پر لے کر آئیں اور اپنے بابے کو بچائیں. ہمارے بابوں کے بیان کردہ قوانین وہ بیان کر کے اپنے بابے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ آج وہ اپنے بابے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کے بیان کردہ اصولوں کے محتاج ہیں. ہم تو یہی کلیم کرتے تھے نا کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کے مطابق ہی مسائل کو اخذ کیا ہے, قرآن و حدیث کے مطابق ہی قواعد کو ترتیب دیا ہے. کوئی قاعدہ کوئی مسئلہ انہوں نے ہوائے نفس سے اور اپنی دل کی چاہت سے انہوں نے ترتیب نہیں دیا, بلکہ قرآن و حدیث سے جو اخذ ہوتا تھا, جو سمجھ میں آتا تھا, انہوں نے وہ ترتیب دیا. یہ ہمارا ادعا ہے, یہ ہمارا کلیم ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. مرزا جیلمی اور اس کے فالوور جو ہیں وہ جو باباؤں سے متنفر کرتے ہیں وہ اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھو فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے, دیکھو جی فتاوی شامی میں یہ لکھا ہے, یہ دیکھو در مختار میں یہ لکھا ہے, یہ دیکھو رد المختار میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو فتاوی قاضی خان میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو جی فلاں جو ہے فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ اپنی کتابیں بیان کرتے ہیں, قرآن و حدیث کو پیچھے رکھ دیتے ہیں. میں کہا مرزا جیلمی آج تجھے کیوں موت پڑ رہی ہے؟ آج تو فقہا کا بیان کردہ قاعدہ لے کر کیوں جو ہے وہ اپنا ماتھا پیٹ رہا ہے؟ اور تیری جتنی ذریت ہے اور یہ جتنے بھی نام نہاد مولوی تجھے بچانے کے لیے آ رہے ہیں, یہ تجھے فقہا کے قاعدے کے ذریعے کیوں بچا رہے ہیں, کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ یہاں پر دینا قرآن کی دلیل, یہاں پر دینا حدیث سے دلیل, لیکن نہیں, ان کے پاس چارہ کار ہے تو وہی چارہ کار ہے جو بزرگوں کے بیان کردہ قواعد ہیں, انہی کے مطابق تیری جان چھوٹ سکتی ہے. لیکن چونکہ اس قاعدے کو بیان کر کے عوام کو ایک غلط فہمی دی جا رہی ہے, وہ غلط فہمی کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ عوام کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد, یعنی کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا. یعنی عوام اس سے یہ نتیجہ نکال رہی ہے کہ جب بھی کفر نقل ہوگا, کوئی بھی کفر کو نقل کرے گا تو وہ کسی صورت میں کفر ہو سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ کفر نقل ہو رہا ہے. تو یہاں میں ایک مثال دے کر آپ کو یہ ساری بات سمجھا دوں گا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب بھی نقل کفر ہوگی تو وہ کفر نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. جیسے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یار عیسائی نے کیا ہی خوب بات کی ہے, معاذ اللہ, اور وہ جب عیسائی کی جو بات ہے وہ نقل کرتا ہے تو عیسائی نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی نازیبہ بات کی ہوئی تھی, تو یہ اس کو رضامندی کے ساتھ ذکر کر رہا ہے کہ میں اس بات سے راضی ہوں, یہ میرا بھی موقف ہے. تو مجھے بتاؤ یہ جتنے بھی سننے والے ہیں, کیا یہ نقل کفر نہ باشد ہوگا یا کفر باشد ہوگا؟ کہ یہ جو کفر نقل کیا کیا اس سے اس کا ایمان نہیں جائے گا؟ بالکل جائے گا. تو پتہ لگا کہ مطلقاً یہ جو قاعدہ ہے کہ نقل کفر نہ باشد, یہ جو راگ الاپ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ تو اس نے نقل کفر کیا تھا, وہ جو نقل کفر کیا تھا, اور بھائی یہ بھی تو بتاؤ اس کا نقل کفر یہ کس سینیریو میں تھا, یہ کس طور پر تھا, اور اس کا یہ نقل کرنا اس کے اندر کیا اس کی اپنی اختراع تھی یا نہیں تھی؟ کیا وہ ماضی میں ایسا نہیں کرتا رہا کہ کسی کے اوپر کہہ کے وہ ایک بات کرے, بعد میں جب اس سے اس کی دلیل مانگی جائے تو وہ کہے تھی میں نے تو نہیں کہا, یہ تو انہوں نے کہا تھا, اور جب کہا جائے کہ ان کی دلیل لے کر آؤ کس کتاب میں, کس معتبر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, تو بعد میں کہنے لگا نہیں جی یہ تو بڑا پازیٹیو ورڈ ہے. جیسے کہ لفظ چھوکرا, جب اس نے کہا تھا یہودیوں کے بڑے بڑے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور سرور کونین نے جب ان کو دعوت تبلیغ دی تو انہوں نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سکھائے گا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس وقت جو ہے ہم نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کب انہوں نے کہا, کس جگہ پہ انہوں نے کہا. تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ کہتے تھے, آپ میرے پر کیوں اعتراض کر رہے ہیں جی, وہ ایک لفظ چھوکرا کاٹا ہے, یہ میں تو نہیں کہتا تھا, یہ تو وہ کہتے تھے. ہم نے کہا جی دیکھیں یہود و نصارہ نے یا جن کافروں نے بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو نازیبہ گفتگو استعمال کی, تو وہ قرآن نے ہم تک پہنچائی یا حدیث نے ہم تک پہنچائی, تو جتنی پہنچائی ہے اس کو اتنی حد تک اور شرعی دائرے کے اندر رہ کر ہم ادا کریں گے, اور اس میں جہاں پر ضرورت شرعیہ ہوگی وہاں ادا کریں گے. لیکن ایک وہ بات کہ جو کافروں نے نہیں کہی,
تو اس کو جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی کافروں کے پر تھوپ کر جو ہے وہ کہے تو پھر یہ کافروں کی طرف سے نقل نہیں ہوگی بلکہ یہ اس کی اپنی واردات ہوگی۔ تو جب اس کو لفظ چھوکرا نکالنے کا کہا تو جب یہ چاروں خانے چت ہو گیا تو اس نے کہہ دیا کہ لفظ چھوکرا تو بڑا پوزیٹو لفظ ہے۔ اسی طرح اس نے اسی بیان کے اندر یہ جملہ بولا کہ یہ ہمارے نیچے لگے، ہم اس کے نیچے کیوں لگیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ پنجابی کا یا اردو کا یہ جملہ، یہ محاورہ کیا کلام عرب کے اندر مستعمل ہے؟ نہیں ہے۔ جب ہم نے اس سے یہ دلیل کا مطالبہ کیا یہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا اور یہ کہنے لگا یہ تو یہودیوں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا معاذ اللہ، بلکہ وہ تو اس سے بڑی بڑی باتیں کہتے تھے۔ گویا کہ اس نے ایک اور قاعدہ اپنی طرف سے ایجاد کر لیا کہ اگر حضور کو بڑی بڑی گالیاں دی گئی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا بڑی بڑی نازیبہ گفتگو کی گئی ہے تو چھوٹی نازیبہ گفتگو تو چل ہی جائے گی، اس سے بندہ گستاخ نہیں ہوگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس نے وہاں پر بھی نقل ہی کی تھی، لفظ چھوکرا بھی اس نے کہا یہودیوں نے کہا، اور اس نے یہ جو کہا یہ ہمارے نیچے لگے، ہم اس کے نیچے کیوں لگے، یہ بھی بطور نقل ہی کہا تھا۔ لیکن یہ نقل یہ ثابت نہیں کر سکا، اور یہ باقاعدہ یہ بھی بزرگوں کا اصول ہے، جہاں پر یہ قاعدہ لیے پھرتے ہو وہاں پر تمہیں بزرگوں کا یہ جزیہ بھی بیان کرنا پڑے گا کہ بزرگوں نے شفا شریف کے اندر یہ جزیہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہے۔ اس جزیہ کے اندر واضح طور پر ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نقل کر رہا ہے، اور وہ نقل کرنے میں خود جو ہے وہ کلام کو بناتا ہے، خود اختراع کرتا ہے اور اس کو کسی اور پر تھوپ دیتا ہے، تو یہ بھی گستاخی کوڈ کی جائے گی۔ اور اس کو آپ خود یار جو بھی ذی شعور بندہ ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، مجھے بتائیں ایک بندے کی عادت بن گئی ہے کہ وہ آپ کے والد کو گالی نکالتا ہے تو یہ آ کر کہتا ہے یار وہ فلاں بندہ ایک مجھے رستے میں ملا تھا، وہ آپ کے والد صاحب کو یہ گندی گندی گالیاں نکال رہا تھا۔ تو پہلی دفعہ تو آپ بڑی ٹالرنس کا اور بڑے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاید اس کی بات سن لیں گے اور تب تحقیق کریں گے، اور آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ کسی نے بھی اس طرح کی گالی نہیں نکالی بلکہ یہ خود نکال رہا تھا۔ تو اب آپ اس کی نقل کو نہیں دیکھیں گے، اب جب اگلی دفعہ وہ آ کے کہے گا نا کہ فلاں فلاں آپ کے والد صاحب کو یہ کہہ رہا تھا، پھر آپ اس کی جا کے تحقیق نہیں کریں گے، چونکہ آپ کو پہلی دفعہ میں واضح ہو گیا کہ یہ نقل کر کے میرے باپ کو گالی نکالتا ہے، حالانکہ وہ نقل موجود نہیں ہوتی، اور یہ جو ہے وہ خود اپنی گالی جو ہے دوسرے کے کندھے پر رکھ کر جو ہے آ کر دے جاتا ہے۔ تو اب آپ تحقیق نہیں کریں گے اور اس کے گلے سے پکڑ لیں گے کہ تو میرے باپ کو گالی نکالتا ہے اور الزام کسی اور پر دے دیتا ہے، تو نے پچھلی دفعہ گالی نکالی تھی، ہم نے تحقیق کی تو ویسی نہیں نکلی، اس دفعہ ہم تحقیق نہیں کریں گے اور پکڑیں گے تجھے۔ تو یہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے 2 دفعہ کیا کئی دفعہ جو ہے وہ نازیبہ کلمات کہہ چکا ہے، اور وہ بھی نقل کے طور پر۔ اور اس کی ایک اور ویڈیو جس میں یہ نقل کر رہا تھا اسحاق فیصل آبادی کے قول کو، کہ وہ کہتا ہے کہ جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی، تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ توحید کے مقابلے میں کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، شیء کوئی نہیں، کوئی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر بھی یہ نقل کر رہا تھا، اور کس سے؟ مولوی اسحاق فیصل آبادی سے نقل کر رہا تھا، لیکن اس کفر کے اندر یہ راضی تھا اس سے کہ بڑی ہی خوبصورت بات جو ہے یہ کی گئی ہے۔ تو میں نے آپ کو قاعدہ بیان کیا کہ کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے، تو اس بندے نے اس بات پر یہ راضی رہا کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی۔ پھر اس نے اس نقل کے اوپر باقی نہ رہا، بلکہ اس نقل کے ساتھ اس نے اپنی تشریح بیان کر کے بھی انبیاء کی گستاخی کی، اور کہا کہ پیغمبر تو شیء کوئی نہیں معاذ اللہ، اور آگے کہا کہ جی پیغمبر تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اب اس نے لفظ دجال جو ہے وہ عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے کہا، اور اس کا دیکھیں دعویٰ کیا ہے۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی 2 ارب جو عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو یہ کہتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین انسان، آج پلانٹ ارتھ پہ 6 ارب لوگ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، 2 ارب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ جب 2 ارب عیسائی کہتے ہیں تو کوئی 200 دلیلیں تو دکھا دو۔ تم لوگ ایک پرچہ لیے پھر رہے ہو، اور کوئی 200-300 دلیلیں تو دکھا دو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 ارب ہی دلیلیں دکھاؤ، لیکن چلو تمہارے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی دلیلیں تو دکھاؤ کہ جس سے کثرت کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی ان کا بچہ، ان کا ہر بڑا، ان کا ہر پاپ، ان کا ہر عام و خاص جو ہے وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کے ساتھ یہ گندا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لیکن تو وہ دکھا سکا
نہیں. تو اب یہ جو نقل یہ کر رہا تھا اس کے پیچھے اصل موجود نہیں ہے. تو میں نے پہلے گفتگو کی کہ ایک بندہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کی اصل پیچھے موجود ہی نہیں ہے, یعنی جس کو نقل کر رہا ہے وہ نقل ہی پیچھے موجود نہیں ہے, وہ کسی نے کہا ہی نہیں ہے, تو وہ اس کی اپنی اختراع ہوگی, وہ اس کی اپنی من گھڑت گالی ہوگی, وہ اپنی گالی جو ہے وہ کسی کے کندھے پر رکھ کر چلا رہا ہے, دے رہا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ واضح ہوگی. تو عوام کے سامنے واضح ہے کہ پاپس جتنے بھی تھے جو ان کے بڑے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری کسی بھی معتبر کتاب کے اندر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے الفاظ نہیں لکھے ہوئے. دوسری بات یہ کہ اگر نقل کفر جو ہے وہ اگر واقعی چلو اصل موجود بھی ہو اور ایک بندہ اس کو نقل بھی کر رہا ہے, تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہاں ضرورت شرعیہ ہے یا نہیں ہے, کیا وہ کسی ضرورت شرعیہ کے تحت وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے یا بغیر ضرورت شرعیہ کے فقط جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے یا کسی اور فضول چیز کے لیے کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی. اب یہاں اس کا سینیریو دیکھیں کہ سامنے والے اینکر نے کہا, ابھی میں یہاں پر نیچے آیا, اچھا تو آپ کے بالکل ساتھ کے ایک سن بھی ایک سن. تو جیسے ہم اوپر آ رہے تھے تو ایک صاحب, دو صاحبان آئے, انہوں نے آواز دی, سلام دعا ہوئی. تو پہلی بات جو انہوں نے کی نا کہ ایتھے کتنے وہ ایتھے بڑا اس طرح اس طرح اس طرح. تو مرزا جیلمی نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ نہیں جی بتائیں آپ کیا الفاظ اس نے کہے. نہیں جو یہ رائے کیوں ہے, نہیں وہ کیا کہا ایسا, دو نمبر تو بڑا دو نمبر آدمی ہے یہ رائے کیوں ہے. تو مرزا جیلمی نے آگے سے کیا کہا کہ جی حضور سرور کونین کو بھی کئی ارب آبادی جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, دو نمبر یعنی کہ سمجھتی ہے نقل کفر نہ باشد, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہونی چاہیے. اس سے زیادہ آج دنیا میں 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب سے زیادہ لوگ نبی اسلام کو بھی یہی سمجھتے ہیں, صرف 2 ارب لوگ ہیں ان کے ماننے والے, تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پر دیکھیں اس نے حضور سرور کونین کے لیے وہ لفظ کہ جو دنیا کائنات میں کسی نے بھی حضور کے لیے نہیں کہے, مرزا جیلمی نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ مجھے کوئی 2 نمبر کہہ رہا تھا, اس میں کیا مسئلہ ہے, یہ تو حضور کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا گیا. میں کہتا ہوں سارے کے سارے مسلمان ذرا ایک دفعہ سوچیں کہ یار ہمارے بھی دنیا میں کتنے دشمن ہیں, ہمارے ایسے ایسے دشمن ہیں جن کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے, لیکن کئی ایسے دشمن بھی ہیں جن کے لیے ہم یہ لفظ 2 نمبر استعمال نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ان کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے, ان کی گفتار بڑی اچھی ہوتی ہے, ان کے اخلاقیات بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں حیا آتی ہے. اگرچہ ہم ان کے دنیاوی دشمن ہیں اس کے باوجود ہم ان کو 2 نمبر کہتے ہوئے, یعنی معاذ اللہ 2 نمبر کا کتنا گندا معنی ہے یہ ہر بندہ, ہر ذی شعور جان سکتا ہے, لیکن ہم اپنے اس دشمن کو 2 نمبر نہیں کہتے فقط اس کا حیا کرتے ہوئے. تو مجھے بتائیں کہ وہ رسول اور وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جن کو کافر صادق و امین کہتے ہوں, جن کو کافر چلو اور ان کے لیے نازیبا کلمات انہوں نے ادا کی ہوں, جادوگر والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیگر, لیکن انہوں نے کریکٹر کے حوالے سے کبھی گفتگو نہیں کی, انہوں نے حضور کو کبھی کریکٹر لیس نہیں کہا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ خبیث, یہ بدبخت انسان اپنے دفاع کے لیے اور اپنی 2 نمبری کو بچانے کے لیے, اپنے جو بچپن کے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے لیے بھی انہی الفاظ کا کلیم کر رہا ہے کہ حضور کو بھی, باقی سارے کے سارے جو دیگر کئی عرب لوگ ہیں وہ حضور کو بھی یہی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر آگے چل کے کیا بکواس کی کہ دیکھیں جی حضور کا چچا فلاں فلاں جو ہے وہ حضور کو یہی کہتا تھا, معاذ اللہ 2 نمبر چچا بھی ان کو کہتا تھا, میرا چچا تو نہیں کہتا. رہا ہمارے علاقے میں تو نبی اسلام کے اپنے مبارک علاقے میں ابو جہل اور ابو لہب نہیں تھا, آپ کے چچا تھے. میرا چچا تو نہیں آپ کو ملے گا جو کہ 2 نمبر ہے. اب مجھے بتائیں اس کمپیریزن کا کیا مطلب ہوا, یہ کیا رسول اللہ سے اپنی عزت کو نہیں بڑھا رہا؟ اس نے پہلے کس طرح کمپیریزن کیا, اگر کوئی عام بندہ مجھے 2 نمبر کہہ رہا ہے تو رسول اللہ کو بھی کہہ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں میرا معاملہ کتنا بلند ہے کہ میرا چچا مجھے 2 نمبر نہیں کہتا, لیکن حضور کا تو چچا بھی ان کو 2 نمبر کہتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. او خدا کے بندو, اب بھی غور نہیں کرو گے, اب بھی نہیں سمجھو گے, اور اب بھی اس خبیث کا اور اس بے غیرت کا تم لوگ جو ہے دفاع کرو گے, اور بھائی کل قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ کون سا شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہے, یہ کون سا دین کا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں اس کو نقل کفر کی ضرورت پڑ گئی. ہمارا ادعا یہ ہے کہ پہلے تو نقل ہی موجود نہیں, اور اگر بالفرض نقل مان بھی لی جائے تو یہ جو موقع ہے یہ موقع ہی نقل کفر کا ہے ہی نہیں. جب یہ نقل کفر کا نہیں ہے تو کفر
कुफर ना बाशिद का नतीजा नहीं निकलेगा कि जी कुफर नहीं हुआ, बल्कि कुफर बाशिद कि यहां कुफर होगा, यह नतीजा निकलेगा। तो भाई कायदे को पूरा जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए, कायदे को आधा समझाकर आधा उसको बताकर, ला तक़रबुस सला ये आयत इतनी पढ़कर कि जी नमाज के करीब ना जाओ। देखो कुरान ने तो छुट्टी दे दी, कुरान ने तो मुआफी दे दी, आगे ये ना कहो कि वअंतुम सुकारा कि तुम नशे की हालत में हो तब नमाज के करीब ना जाओ। तो इस तरह आधी आयतें पढ़कर या आधा कायदा पढ़कर तुम मुसलमानों को गुमराह कर रहे हो। और इस मिर्जा जेलमी की अगली वारदात देखें, इसी बयान के अंदर इसने यह कह दिया कि देखें जी ईसाई जो हैं वो हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल समझते हैं, माअज़ अल्लाह, लेकिन उस औरत के साथ कि जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, कुरान जो है मुझे उससे शादी करने की इजाजत दे रहा है। ये सबसे पहले कुरान पे बहुत बड़ी तोहमत है। कुरान किसी भी ऐसी औरत से शादी करने की इजाजत नहीं देता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख हो। तो ये भी इसने कुरान पाक पर तोहमत लगाई। और अब इस सिनेरियो को भी देखें कि ये किस अंदाज से इसने गुफ्तगू की कि गोया कि ये साबित करना चाहा कि देखो रसूलुल्लाह की इज्जत अल्लाह के नजदीक इतनी जो है वो अहमियत की हामिल नहीं है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, देखो अल्लाह ने ऐसी औरत के जो रसूलुल्लाह की गुस्ताख है, रसूलुल्लाह की बारगाह में इतना गंदा जुमला बोलने वाली है, उसके बावजूद देखो अल्लाह ताला ने इस्लाम में कितनी टॉलरेंस रखी है, कितनी बर्दाश्त रखी है कि रसूलुल्लाह की इस गुस्ताखी को भी बर्दाश्त करके अल्लाह तबारक ताला ने उस औरत के साथ एक मुसलमान की शादी को जायज रखा है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, गोया कि ये लोगों को बावर करवाना चाह रहा है कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी कोई इतनी इंपॉर्टेंस वाली नहीं है। और पसे पर्दा जो ये साबित करना चाह रहा है, मैंने अपनी पहली वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि यहां से ये साबित करेगा, यहां से ये नतीजा निकालेगा कि जिस तरह वो ईसाइया औरत गुस्ताखी के बावजूद भी निकाह के काबिल है, इसी तरह काने दज्जाल के मानने वाले जो उसको नबी मानते हैं या कम से कम मुसलमान मानते हैं, उनसे भी निकाह किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी गुस्ताखी की है और इसने भी गुस्ताखी की है। और गुस्ताख औरत से शादी करने को कुरान जायज करार दे रहा है, यानी रसूलुल्लाह की इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। आज के जो बाई बर्थ कादियानी है, क्या वो मुर्तद है या काफिरों की औलाद है? काफिरों की औलाद है। मैं आपको स्टेप बाय लेके आ रहा हूं। लिहाजा आज के कादियानी क्या हुए? काफिर। ये तो डिक्लेयर हुआ, मुर्तद वाली कैटेगरी से तो बाहर निकला है। अब काफिर है तो कौन से काफिर? क्या वो अहले किताब काफिर है या बुत परस्त काफिर है? बुत परस्त तो नहीं है। अच्छा, अब अहले किताब पे आ जाए। अहले किताब जो आपके नबी को झूठा मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और जो उनकी किताबें जो तौरात और इंजील है उनको टेम्पर्ड फॉर्म में मानते हैं, उनका स्टेटस ये है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। उनका स्टेटस ये है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। अब जरा कादियानियों की तरफ आ जाए। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज उनको यहूद नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं। अब रहा अमल करने की बात, तो वो बरेलवी देवबंदी वाले हदीस शिया माशाल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है। निटी ग्रिटीज में जाए तो उनमें भी कहीं कहीं खराबी मौजूद है, जबकि यहूद नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूद नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? अब तीसरी चीज, एक यहूदी और ईसाई को दीन इस्लाम समझाना ज्यादा आसान है या एक कादियानी को कि जो पहले से नबी इस्लाम को और कुरान और हदीस को मानता है? कादियानी को आसान है। और सर हमने समझाया और लोगों ने हमारी दावत से इस्लाम कबूल भी किया। हम कितना खोल खोल के तुम्हें इसकी खबास्ते बताएं, और कई चीजों में तो हमें हया आती है, लेकिन हमें तुम लोग मजबूर करते हो। ये जो शाहजेब खानजादा है, तुमने जितनों को बुलाया है, हम उन सब की गुस्ताखियां जो हैं वो निकाल कर रख सकते हैं। कोई हुजूर के हवाले से दरीदा दाहन है, तो कोई सहाबा इकराम के हवाले से दरीदा दाहन है, तो इन सब की ये चीजें मौजूद हैं। तो इस तरह के काणे स्कॉलर्स और काणे मौलवी ये हमें गवाही के तौर पर मतलूब नहीं है। तो पूरी कौम इस चीज का बायकॉट करे, और ये जो शाहजेब खानजादा का ये प्रोग्राम है इसका भी बॉयकॉट करें, और ये ट्रेंड चलाएं कि जो मिर्जा जेलमी के ऊपर 295C लगी है वो बिल्कुल दुरुस्त लगी है। और हम इदारों से ये इस्तदा करेंगे कि इदारे इसको लगाम डालें और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमें इस तरह के नाम नेहाद मौलवियों से बचने की और इस तरह के नाम नेहाद मजहबी स्कॉलर से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अपना दीन ईमान महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।